جی ناظرین، رونق ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان سے ملائیں گے جنہوں نے حال ہی میں DDC انتخابات میں کامیابی حاصل کی، اور ان کا تعلق ایک دور دراز علاقے سے ہے، ایک بچھڑے ہوئے علاقے سے ہے، گریز کے تلیل علاقے سے۔ انہوں نے BJP کی ٹکٹ پہ انتخابات جیتے، اور یہ واحد شخص ہیں یا واحد ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے پورے نارتھ کشمیر سے BJP کے لیے سیٹ حاصل کی۔ ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کس چیز نے انہیں انتخابات میں آنے کے لیے رضامند کیا، اور اس کے کیا پہلو ہے، ان کے کیا مقاصد ہیں، یا یہ بنیادی طور پر یہ جو انتخابات تھے یہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے تھے، وہاں کیا مسائل ہیں اور ان کے حل کرنے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں۔ جی، سب سے پہلے آپ کو رونق ٹائمز میں ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ تو اور مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسے علاقے سے بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کی۔ جی شکریہ۔ تو سب سے پہلے وہی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آپ کا تعلق سیاسی گھر سے رہا، اور ایک مقامی پارٹی تھی PDP، آپ کے والد صاحب اس کے ساتھ کئی سال سے منسلک رہے، لیکن آپ نے BJP کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور جیتا وہاں پہ، ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے، جہاں تک میں بات کروں گا BJP کے، جیسا کہ اس وقت سینٹر میں ہماری BJP سرکار ہے، جس طرح کی ہمارے سینٹرل گورنمنٹ کی ہمارے پرائم منسٹر نریندر مودی جی کی جو نیتیاں رہی ہے غریب عوام کے ریلیٹڈ، اسی نے مائل کیا ہمیں کہ ہم BJP جوائن کرے۔ ہم جہاں تک میرا ایریا ہے وہ ایک پسماندہ دور دراز علاقہ ہے، وہاں پہ ہزاروں قسم کی مشکلات ہیں لوگوں کو، ان ڈیولپڈ ایریا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن آج تک اس کو اگنور کیا گیا ہے پچھلی جو بھی حکومتیں رہی۔ تو ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور میرے لوگوں نے مجھے چن کے بھیجا، کامیابی دی، اور آنے والے وقت میں ہم ان لوگوں کے لیے اچھے سے اچھا کام کر سکیں، اور جو ہے لوگوں کی بہتری کے لیے ہم کام کر سکیں۔ تو مجھے ایک بات بتائیے کہ وہاں پہ آپ کے والد صاحب نے آج تک بہت ساری کمپینز کی ہیں وہاں پہ، خاص کر جو اسمبلی کے انتخابات ہوئے، وہ PDP کی حیثیت سے وہاں پہ جاتے تھے، اور آپ ان کے فرزند ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ BJP کی حیثیت سے وہاں پہ گئے، لوگوں کو مائل کرنے میں کیا مشکلات درپیش آئی کہ نہیں؟ نہیں، دیکھیں وہاں پہ جو ہے ہمارا آلریڈی ہماری ایک پارٹی ہے، ہمارا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، لوگوں نے ہمیشہ ہر وقت ہمیں ہر بات پہ سپورٹ کیا ہے۔ تو آج جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم BJP ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ اس علاقے کی ترقی کے لیے ہم کام کریں گے، تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ لوگ بالکل خوش ہیں، اچھے ماحول میں لوگ نکلے گھروں سے، انہوں نے ووٹ کیا۔ اور جہاں تک میں آپ کو یہاں پہ بھی یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک جمہوریت کی بات آتی ہے، تو جمہوریت کو ہمارے لوگ، جو ہمارے تلیل گریز کے لوگ ہیں، وہ ایک فیسٹیول کی طرح ہمیشہ سے سیلیبریٹ کرتے آئے ہیں۔ آج تک انہوں نے جمہوریت کا ساتھ دیا ہے، کوئی کنفلکٹس نہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے وہاں پہ ہمیشہ۔ اس لیے میں لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں، پہلے اپنے رب کا، لوگوں کا، کہ انہوں نے اس اعتماد کا یہاں پہ اظہار کیا، اور انشاءاللہ ان لوگوں کی بہتری کے لیے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ہم جتنا کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ تلیل کے ساتھ ساتھ اگر ہم داور کی بات کریں جو کہ مین گریز ہے، وہاں پہ بھی BJP نے اچھے خاصے ووٹ حاصل کیے، بہت کم مارجن سے وہاں پہ آخر میں BJP ہار گئی۔ تو وہاں جو کمپیننگ ہوئی وہاں، یا لوگوں کو مائل کرنے کا جو سلسلہ رہا یا کمپیننگ ہوئی، اس میں آپ کا کتنا ہاتھ رہا؟ دیکھیے، یہاں پہ بالکل فیلڈ میں میں تلیل کے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور گریز میں زیادہ تر میرا ڈیڈی اور میرے پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے تھے۔ تو وہاں پہ ڈفیکلٹیز بہت تھی۔ یہ جب الیکشنز کا اعلان ہوا تو وہاں پہ سنو فال بھی ہوا، 2 سے 2.5 فٹ سنو فال ہوا، اور کافی مشکلات تھی۔ یہاں سے ہماری لیڈرشپ جو خاص کر ہمارے جو
यूनियन मिनिस्टर एक वहाँ पे आना चाहते थे, लेकिन वो भी नहीं आ पाए ड्यू टू बैड वेदर, और जो हमारा राजदान कट हो गया उस वजह से। हाँ, जैसे मैं कह रहा था कि जो है बैड वेदर की वजह से हमारा वहाँ पे जो लीडरशिप भी नहीं पहुँच पाई हमारी वहाँ पे। तो यही कुछ चीज़ें थी जिनको लेके हमें वहाँ पे वोट टर्न आउट भी गुरेज के अंदर कम रहा, वोटर हमें यहाँ से भी वोट नहीं पहुँच पाए, जिसकी वजह से हम बिल्कुल एक नैरो मार्जिन से 140 वोट से हम वो जो है गुरेज सीट हम हार गए हैं। जी, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं अभी, तो दूसरे फील्ड गुरेज में अवेलेबल हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, आप सरकारी नौकरी की तरफ जा सकते थे या बिज़नेस की तरफ जा सकते थे। किन चीज़ों ने आपको माइल किया कि आप सियासत में आए? देखिए, जिस तरह का मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या मेरे फादर का मुझे से पहले से सपोर्ट रहा है कि आप लोगों के लिए, लोग के हित में हमेशा पहले से ही मैं एक सोशल वर्क काम करता रहा था अपने पापा के सपोर्ट से, तो लोग काफ़ी मुतासर हुए और उन्होंने पहले मुझे 2018 में सरपंच इलेक्शन के लिए मुंतखब किया और मुझे उस वक्त भी एक बाहरी कामयाबी दिला दी। फिर 2019 में मुझे बीडीसी का इलेक्शन आया, तो वहाँ पे भी लोगों ने मुझे सपोर्ट करके उसमें कामयाबी दिला दी। उसके बाद जो अभी डीडीसी के इलेक्शन हुए, तो इसमें भी लोगों ने मुझे कहा कि आप आगे बढ़िए, और उन्होंने मुझे बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही चीज़ें थी हमारा, जहाँ इलाके पसमानदा इलाका है उसके लिए काम करना एक मैं एक सखावत समझता हूँ, लोगों के लिए काम करना। और अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख्शी, अल्लाह ताला ने हिम्मत बख्शी, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों के लिए मैं बेहतर से बेहतर काम कर सकूँ, क्योंकि वहाँ पे एक गुर्बत है, पसमानदा इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, तो लोगों को मुश्किलात ज़्यादा हैं। इसी चीज़ों ने मुझे मजबूर किया कि मैं यहाँ पे जो है इलेक्शन लड़ूँ और लोगों की खिदमत कर सकूँ। जी, गुरेज की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन हमेशा वहाँ पे एक मसला रहा है। आमदोरफ़्त या बाकी जो कम्युनिकेशन के जो दीगर वसाइल होते हैं, उनकी बहुत कमी रही है वहाँ पे। किस तरह अब वो चीज़ आगे बढ़ रही है? कि ज़ाहिर-सी बात है, आपने अपनी कैंपेनिंग के दौरान जो वहाँ के लोग हैं या अवाम हैं, उनको उस हवाले से कुछ वादे दिए होंगे या यकीन दहानी भी कराई होगी। उस हवाले से कितना मसला हल हो रहा है वहाँ पे? देखिए, यहाँ पे जहाँ तक पहले मैं टेली कम्युनिकेशन की बात करूँगा, तो टेली कम्युनिकेशन में हमारा वहाँ पे जो गुरेज है प्रॉपर, वहाँ पे सिर्फ बीएसएनएल का एक टावर काम करता था। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है जियो का, यहाँ पे मैं शुक्रगुजार भी रहूँगा, उन्होंने बहुत कोशिश की, खासकर इस साल एडमिनिस्ट्रेशन के का पूरा मुझे सपोर्ट मिला। तो वहाँ पे इस वक्त जियो टावर्स हमें इंस्टॉल हुए और काफ़ी हद तक वो इस वक्त काम भी कर रहे हैं, और नेटवर्क जो हमारा बिल्कुल कट ऑफ रहता था, वहाँ पे इस वक्त इंशाल्लाह नेटवर्क की सुविधा हमें मिल रही है। और जहाँ तक दूसरी हमारा रोड कनेक्टिविटी का मसला है, वो भी इस साल काफ़ी कोशिश के एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश से वो हमारा जो बांडीपुरा गुरेज है रोड, वो भी ओपन रहा। और अभी स्नोफॉल के बाद इंशाल्लाह हम दोबारा कोशिश करेंगे कि गुरेज, बांडीपुरा गुरेज और गुरेज से आगे जो तलेल है, वो भी कनेक्टिविटी हमारी बहाल रहे। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बेहतरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम कि बेहतर से बेहतर नताइज आएँ। कनेक्टिविटी के हवाले से एक अहम मसला रहा है गुरेज़ का। ये जो रोड है, ये नवंबर से ही बंद हो जाता है। जो रोड कनेक्टिविटी है वो नवंबर से बंद हो जाती है और कई महीने तक बंद रहती है। उसका एक अल्टरनेटिव देखा गया था कि अगर एक टनल बन जाती, उस हवाले से कई साल से मुतालबा भी किया जा रहा है मुख्तलिफ़ फोरम्स के थ्रू या वहाँ के जो आवाम है उनके थ्रू, मगर वो मसला अभी तक लटका हुआ है। उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे या आपका क्या मुतालबा होगा मौजूदा सरकार से? जी बिल्कुल, ये तो हमारी देरीना मांग है। जब तक गुरेज़ जो है 6 महीने तक कट ऑफ रहता है, वहाँ टनल नहीं बनेगी। मैं आपको यहाँ पे ये बात बताना चाहूँगा कि आहिस्ता-आहिस्ता गुरेज़ से जो लोग जो है वो माइग्रेट कर जाएंगे और बिल्कुल वहाँ पे कोई भी रहने नहीं लगेगा। वहाँ आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो हमारी आबादी बिल्कुल ख़त्म हो रही है। बिकॉज़ इसलिए कि वहाँ पे जैसे नवंबर आता है, स्नोफॉल के बाद जब रोड कट ऑफ हो जाता है, लोग मुश्किलात में पड़ जाते हैं। हमारे बहुत सारी मुश्किलात जब लोगों को सामने फेस करनी पड़ती है, तो वो बेहतर समझते हैं कि वहाँ से माइग्रेट करना। तो यहाँ पे मेरी इस वक्त भी सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश रहेगी कि फ़ौरी तौर जो वहाँ पे राजदान टनल पास जो हमारा
ٹنل جو ہے رازدان پاس میں وہ بن جائے تو وہاں پہ ہمارے لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے، اور ہمارے سیکورٹی فورسز جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کو بھی ایکول جو ہے ہمارے وہ ہارڈشپس انکنوینئنس وہاں پہ فیس کرنی پڑتی ہے. تو یہاں پہ یہی گزارش میں کروں گا اپنی جو سینٹرل حکومت سے کہ ٹنل کی مانگ جو ہماری دیرینہ مانگ ہے اس کو فوری طور وہ فلفل کیا جائے. ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں پچھلے ایک دنوں سے ہلکی سی برف باری شروع ہونے لگی، اور ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم بانڈی پورہ یا میدان علاقوں کی بات کریں کتنے مسائل ابھر کر سامنے آئے، بجلی کا یا پانی کے حوالے سے یا دیگر مسائل آمد رفت کے حوالے سے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ گریز جیسے علاقے میں جہاں قریباً ایک مہینہ پہلے پہلی برف باری ہو گئی، کچھ فیٹ برف جمع ہے اس وقت وہاں پہ، تو کن دشواریوں اور کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں کے عوام کو؟ بالکل، جیسے سنو فال کے بعد تو وہاں پہ بالکل سب کچھ ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے. بجلی ہمیں پہلے 5 گھنٹے ملتی تھی، اب الحمدللہ ہم نے بڑھا کے وہ 7 گھنٹے وہاں پہ کر دی ہے، لیکن وہ بھی سفیشینٹ ہمارے لیے نہیں ہے. اور پانی کو لے کر بھی وہاں پہ بہت ساری کرائسس ہو جاتی ہے، کیونکہ ابھی بھی وہاں پہ بہت سارا کام کرنا باقی ہے اور سڑکیں ہماری بند ہو جاتی ہے. تو ان ایشوز پہ ابھی کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم آگے کوشش کریں گے کہ اس میں بہتری آئے. صحت کے حوالے سے وہاں سے اکثر یہ مطالبہ آتا رہا ہے کہ ہسپتال یا دیگر سہولیات ہونے کے باوجود عملہ وہاں پہ نہیں رہتا ہے، ڈاکٹر صاحبان ہو یا جو دیگر عملہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ نہیں رہتا ہے، اس کی بہت کمی رہتی ہے وہاں پہ. اس حوالے سے کیا آپ نے کوئی اقدام اٹھایا ہے؟ بالکل، جو وہاں پہ ہمارا جو ہے ہیلتھ سسٹم وہاں پہ بالکل اس وقت ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے اور رہ جاتا ہے. جب یہ ونٹر کا سیزن آ جاتا ہے وہاں پہ جب ہم نے اس کا نوٹس لیا تو دیکھا کہ وہاں پہ جو بھی ہمارا سٹاف تھا، خاص سٹاف کی کمی رہتی ہے زیادہ ہمیں وہاں پہ. وہ ایلیگل طریقے سے یہاں پہ اٹیچمنٹ کر کے دوسری جگہوں پہ رکھا ہوا تھا. تو ہم نے یہ چیزیں جو ہے ہیلتھ اتھارٹی تک پہنچائی ہے. انہوں نے ہمیں ایشور کیا ہے کہ فوری طور جو ہے وہ وہاں کا تلیل گریز کا ہیلتھ سٹاف جو ہے وہ اپنی اپنی جگہوں پہ جوائن کرے گا. ایک اور آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، حالانکہ وہ اگر آج کا موسم دیکھا جائے تو قبل از وقت کہنا ہوگا، آج بہت سارے مسائل سامنے ہیں، لیکن سب کہتے ہیں اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ گریز ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے، خوبصورتی کے حوالے سے وہ ہٹ کے ہے، لیکن ٹورزم پر آج تک کوئی زور نہیں دیا گیا وہاں پہ، یا اس حوالے سے جو آپ کا بنیادی انفراسٹرکچر ہونا چاہیے اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا گیا ہے. بالکل، جہاں ہمارا گریز تلیل ہے یہ بالکل جہاں جیسا ہمارا گلمرگ، سونمرگ، پہلگام جتنا خوبصورت، بلکہ اس سے میں کہوں گا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر خوبصورت ہے، لیکن آج تک بالکل بھی ایکسپلور نہیں ہوا. پچھلے کئی سالوں سے میں اس کے پیچھے لگا ہوں کافی. میں نے بہت ساری جگہوں پہ مدعا اٹھایا کہ گریز کو جو ہے ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی دی جائے وہاں پہ، اور ٹورزم کو بڑھاوا ملے گا. انشاءاللہ اس سے ہماری جو بے روزگاری ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. تو کافی چیزیں اس میں کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہی ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہاں پہ ملے گریز تلیل کو، اور جو ہمارا ٹورزم ہے وہاں پہ ٹورسٹ جہاں سے وہاں پہ جائے اور وہاں پہ بھی جو ہے قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو. کیونکہ وہاں ایسی جگہ ہیں جہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سے جو ہمارے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہمارے یہاں پہ گلمرگ، سونمرگ وغیرہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جگہ وہاں پہ ہے، لیکن ابھی تک لوگوں نے دیکھی نہیں ہے وہ جگہ. تو یہاں پہ میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکے وہ گریز تلیل کے بارے میں وہاں پہ وہ اپنے لوگوں کو دکھائے، ملک کے لوگوں کو یا دنیا کے لوگوں کو دکھائے کہ گریز تلیل بھی خوبصورت ہے. امن پسند لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، اچھے لوگ رہتے ہیں. ہاں، اس میں بیسک انفراسٹرکچر کی کمی ہے ہمارے پاس. ابھی ہمارے پاس ہوٹلز نہیں ہے، اکاموڈیشن ٹورسٹوں کے لیے وغیرہ، اور روڈ کی ہمارا روڈ ابھی ہمارا خستہ حال ہے، اس میں ہمیں تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آگے آنے والے وقت میں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ گریز تلیل بھی ہماری جو دوسری ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے اس کی طرح ہمارا گریز تلیل بھی ایک اچھا خاصا ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن جائے، اور لوگ جو ہے اصلی جو قدرتی خوبصورتی ہے اس سے لطف اندوز ہو جائیں. جی، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے، اور گریز کے جو مسائل ہے یا وہاں زندگی گزارنے کا جو ان دنوں سلسلہ چل رہا ہے اس حوالے سے آپ نے ہمارے ساتھ بات کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے
एजाज़ अहमद खान, जिन्होंने हाल ही में तुलेल गुरेज़ के तुलेल इलाके से डीडीसी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। ये उस इलाके जो कि एक दूर दराज का इलाका है, बहुत पसमानदा इलाका है, वहाँ के मसाइल से हमें आगाह कर रहे थे। बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ पे, अगर कम्युनिकेशन की बात करें या दीगर जो बुनियादी मसाइल होते हैं उनके हवाले से बात करें या सेहत के हवाले से जो भी मसाइल होते हैं, उन सभी पे इन्होंने तफसील से हमें बताया या रोशनास कराया। हालांकि पिछले चंद दिनों से वहाँ दो बड़े मसले किसी हद तक हल हो चुके हैं, जिसमें टेली कम्युनिकेशन है, वहाँ टावर लगे हैं, अब मोबाइल सर्विस चालू हो गई है, और उसके साथ साथ दीगर और एक अहम मसला है कि सर्दियों के मौसम के दौरान हेलीकॉप्टर सर्विस भी वहाँ पे चालू की गई है। तो फिर भी कई और दीगर मसाइल हैं। लोगों ने वहाँ पे बड़ी तादाद में वोट डाले, इन पे भरोसा किया और भरोसा किया कि इनके ज़रिए से हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। इनका भी जो हमने इनके साथ बातचीत की, सरकार से ये मुतालबा है कि जो इन्होंने वादे लोगों को किए हैं वो हल करने में सरकार आगे आए। रौनक टाइम्स के लिए एजाज़ नाज़ की, बांडीपोरा से।